ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر بلال فیض خان کے ساتھ گلوکوما یا کالے پانی کے متعلق. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کالے پانی کی بات ہو رہی تھی اور علاج کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ مختلف ذرائع موجود ہیں جن کے ذریعے علاج پاسبل ہے. انہی طریقوں کے متعلق ایک چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں ایک جو نفسیات ہے عوام کی وہ یہ ہے کہ پروسیجر نہ کرنا پڑے یا سرجری نہ کرنا پڑے, اس سے انسان کسی بھی طرح بچ جائے, کیونکہ شاید اس کی وجہ یہ کہ ڈراسٹک رزلٹ سامنے آتے رہیں یا اتنا زیادہ ان کا اعتبار نہیں ہے. بہت سارے ریزنس ہو سکتے ہیں, فائنینشیل انسٹیبلٹی بھی ایک ریزن ہے. تو اس مناسبت سے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے تذکرہ کیا تھا ڈراپس کا, از اٹ پاسبل کہ انسان ڈراپس یا ادویات کے ذریعے علاج کرتا رہے اور انسان اس بیماری کو زیادہ آگے نہ پروگریس کرنے دے؟ دیکھیں یہ ڈپینڈ کرتا ہے اور ویری کرتا ہے فرام پیشنٹ ٹو پیشنٹ. میجورٹی آف مریض جو ہیں وہ ڈراپ سے ہی قابو آ جاتا ہے ان کے مرض. جی. سب کو نہ لیزر کی ضرورت ہوتی ہے نہ سب کو سرجری کی ضرورت ہوتی ہے. جی. تو اگر وائی یوز اے ٹینک وین یو کین یوز اے بلٹ نا. بالکل. جب ایک چھوٹی سی چیز سے کام ہو جاتا ہے تو آپ کو ڈراپس یوز کرنے چاہیے. میجورٹی آف مریض ڈراپس سے صحیح ہو جاتے ہیں. صحیح نہیں ہو جاتے مطلب مینیج ہو جاتے ہیں. جی. اگر ڈراپس استعمال کر, ڈراپس بھی 4 5 6 قسم کے مختلف ڈراپس ہیں, پھر مختلف کمبینیشنز میں ہوتے ہیں. ایک وقت میں ایک نہیں آپ 2 یا 3 استعمال کرتے ہیں, 3 نہیں 4 استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے کوئی سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں زندگی میں. جی. ڈراپس کے بھی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن امپورٹنٹ تھنگ از نظر سے زیادہ بہتر اور کیا سائیڈ افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے کہ آپ کی نظر ضائع نہ ہو, آپ اندھے نہ ہو. جی. ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کہ آپ کو نیند اڑ گئی اور بال گر گئے اور دل بند ہو گیا نا. ایسا خدا نہ خواستہ کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ان کسی بھی ڈراپس, آنکھوں کے گلوکوما کے ڈراپس کا. ٹھیک ہے. بلکہ ایک ڈراپ کا تو سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ آپ کی پلکیں بڑی خوبصورت موٹی موٹی لمبی لمبی ہو جاتی ہیں. دیٹ از اے سائیڈ افیکٹ. بعض دفعہ ایک آنکھ میں چوٹ لگی, اس میں گلوکوما ہو گیا, ٹرامیٹک گلوکوما ہو گیا. آپ اس میں ڈال رہے ہیں یہ والا قطرہ, تو پتہ چلا کہ ایک آنکھ کی آئی لیشز جو ہیں بڑی بڑی ہیں, دوسری کی چھوٹی چھوٹی ہیں. ٹھیک ہے. جی. ان اینی کیس ایسا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ ڈراپس استعمال نہ کریں. ہاں بعض لوگوں کو الرجی ہو جاتی ہے ان ڈراپ سے. اگر ایک ڈراپ سے الرجی ہو گئی تو پھر آپ دوسرے پہ چلے جاتے ہیں, دوسرے سے ہو گئی تو تیسرے پہ چلے جاتے ہیں. جب آپ ڈراپس کا استعمال نہیں کر سک رہے الرجی کی وجہ سے, یا پریشر کنٹرول نہیں آ رہا, یا پریشر تو کنٹرول میں ہے لیکن آپٹک نرو خراب ہو جا رہی ہے, یعنی ویژول فیلڈ ٹیسٹ یہ بتانا رہ گیا. ویژول فیلڈ ٹیسٹ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً آپ کو کرواتے رہنا پڑتا ہے وتھ ٹریٹمنٹ تاکہ مانیٹر ہو. دیکھیں جب میں آنکھ کے اندر جھانک کے نس کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک میری سبجیکٹو فیلنگ ہے. بالکل. کہ وہ کیسی نظر آ رہی ہے, وہ کتنا کام کر رہی ہے یہ تو مریض ہی بتا سکتا ہے. وہ مریض بھی اس وقت بتاتا ہے جب وہ ویژول فیلڈ ٹیسٹنگ کر رہا ہو. ٹھیک ہے نا جی. جی. تو ویژول فیلڈ ٹیسٹنگ کرتے ہیں آپ, اور اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے کہ جی پہلے اتنا نظر آ رہا تھا, اب اتنا نظر آ رہا ہے. دیٹ مینس کیا, ہاں میں نے پریشر تو کنٹرول میں کیا ہوا لیکن نظر پھر بھی کم ہو رہی ہے. دیٹ مینس یہ والا پریشر مثال کے طور پہ پہلے تھا 30, جی اب ہے 18. ٹھیک ہے. میں بہت خوش ہوں جو 18 پہ مینٹین ہے مریض. میں نے 6 مہینے کے بعد پھر ٹیسٹ کرایا تو بدلا جی ویژول فیلڈ یہاں سے یہاں آ گئی. دیٹ مینس اس مریض کے لیے 18 بھی زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو مجھے 14 کرنا ہے یا 15 کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یس ڈراپس آر دا نمبر 1 لائن آف ڈیفینس, وہی یوز کرتے ہیں, زیادہ تر مریض اسی سے قابو میں آ جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا بہت سارے لوگوں میں ان ڈراپس کے ذریعے بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. یہ بیماری کے بارے میں آپ یہ بتا چکے ہیں کہ یہ ایک لائف لانگ النس ہے جو کہ عمر بھر ساتھ رہتی ہے. تو کیا یہ ڈراپس بھی عمر بھر چلتے رہتے ہیں؟ انفارچونیٹلی یس, ڈراپس تمام عمر چلتے ہیں. جی. اور تمام عمر چلتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب لیزر کے بارے میں کچھ بتائیے. جی. جب ڈراپ سے آپ کا پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا یا گلوکوما پروگریس کر رہا ہے تو پھر آپ لیزر کی طرف جاتے ہیں. جی. اچھا یہ میں ایک چیز مینشن کرنا نگلیکٹ کر رہا کہ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں جن میں اینگل کلوجر گلوکوما ہے یا جن میں سسپیشن ہے کہ ان کو ہو جائے گا, ان کو آپ ایز اے پریکاشن پہلے ہی لیزر کر دیتے ہیں. اچھا. ٹھیک ہے نا. بیسکلی ہوتا ہے کہ آئرس کے اندر چھوٹا سا ہول بنا دیتے ہیں, ریڈیکٹمی کر دیتے ہیں, ریڈوٹمی کر دیتے ہیں, کہ آنکھ کے اندر کا پانی جو ہے وہ پوسٹیریئر چیمبر سے انٹیریئر چیمبر میں اس ہول کے تھرو آ جائے. تو یس صرف یہ نہیں کہ ڈراپس فرسٹ لائن آف ڈیفینس کین آلسو بی اے لیزر. ٹھیک ہے. تو ڈفرنٹ کیٹیگری آف گلوکوما ہے جو کہ آنکھ کا ڈاکٹر یا گلوکوما کا اسپیشلسٹ اس کو بہتر طور پہ اسیس کرتا ہے. تو یہ ہو گیا لیزر کے ٹریٹمنٹس. جی. جب آپ لیزر کرتے ہیں تو لیزر
اس میں آپ کو بے ہوش نہیں ہونا پڑتا، ایز سچ اتنا زیادہ ڈسکمفرٹ نہیں ہوتی. آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کا لیزر لیتا ہے، آپ کو مشین پہ بٹھاتا ہے اور 10 منٹ میں وہ لیزر ہو جاتا ہے. جی. لیزر کے بعد آپ کچھ تھوڑے ایک دن کے لیے آپ احتیاط کرتے ہیں، دیٹس دی اینڈ آف اٹ. بعض دفعہ لیزر کے بعد آپ کو ڈراپس کی ضرورت کم ہو جاتی ہے. جی. عموماً ختم نہیں ہوتی لیکن بعض دفعہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، اسی طرح سے ویژن کریکشن کے لیے بھی کچھ ایسے پروسیجرز کیے جاتے ہیں؟ وہ ڈفرینٹ لیزر ہے تو اس کے اندر بھی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ ڈفرینٹ ہے، وہ پوری کہانی دوسری ہے. اچھا. کیونکہ لیزر ڈفرینٹ ہے، انڈیکیشنز ڈفرینٹ ہیں. اس مریض کو گلوکوما نہیں ہے. وہ لیزر دیکھیں، لیزر از لائک از بیسکلی اے سورس آف لائٹ، کریکٹ؟ بالکل. ایک آپ کے پاس ایل ای ڈی لائٹ بھی ہوتی ہے، ٹیوب لائٹ بھی ہوتی ہے، فلورسنٹ بھی ہوتی ہے، 1000 قسم کی لائٹیں ہوتی ہیں. جی. ان کے مختلف یوزز ہیں. تو جو ریفریکٹیو لیزر ہے وہ دیٹس اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ لیزر. ہم جو بات کریں ہم گلوکوما لیزر کی بات کر رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، سرجریز کے بارے میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ سرجریز بھی ڈفرینٹ اقسام کی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ ٹائپس کی ہوتی ہیں. تو کتنے لمبے پروسیجرز ہوتے ہیں اور ان کے بعد کس طرح کی احتیاط درکار ہوتی ہے، کتنے عرصے تک؟ Well, like I said, surgery is done in patients جن کو آپ لیزر یا دونوں طرح سے معاملہ قابو میں میڈیسن سے قابو نہیں آ رہا، پھر آپ مجبوراً سرجری کی طرف جاتے ہیں. جی. اور سرجری جو ہوتی ہے ان میں جس طرح میں نے کہا ٹریبیکولیکٹمی ہوتی ہے. ٹریبیکولیکٹمی کا مطلب جس طرح چھوٹا سا آپ چھید بنا دیتے ہیں، بیسکلی جو آپ کا اسکلیرا ہے وہاں پہ چھوٹا سا ایک چھید بناتے ہیں، پھر کنجنکٹیوا میں بلیب بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی. اس سے آلٹرنیٹ پاتھ وے مل جاتے ہیں آنکھ کے اندر سے پانی کو باہر جانے کا. اور اس کے بعد اوبیسلی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ڈپینڈ کرتا ہے ہفتے بھر، 2 ہفتے، 3 ہفتے، جو کچھ بھی. Every patient according varies. to the severity, according to the response of the patient and according to the result of the surgery. جی. اگر یہ کام نہیں کر رہا یا یہ کر نہیں سکتے for whatever reason، تو پھر آپ جا کے ویلو بھی اب لگا سکتے ہیں. ویلو ہوتا ہے بیسکلی چھوٹا پیس آف پلاسٹک سمجھیے آپ، PMMA کا ہوتا ہے، کسی چیز کا ہوتا ہے. بلکہ ایک ڈاکٹر احمد's glaucoma valve is very well known in the world، جو کہ انجینئر ہیں اور انہوں نے اپنے گراج سے شروع کیا تھا کیلیفورنیا میں اس کو بنانا. اینڈ ماشاء اللہ ہی از ڈن ویری ویل اینڈ وہ بڑا مشہور ہے دنیا میں، احمد's glaucoma valve. وہ آپ یہاں پہ فٹ کرتے ہیں اور چھوٹی سی ٹیوب کو اندر ڈال دیتے ہیں آنکھ کے اندر. تو اگین ایک آلٹرنیٹو پاتھ وے مل جاتا ہے آنکھ کے اندر سے باہر پانی جانے کے لیے. اچھا صاحب، اس طرح کی سرجری کے کیا کیا مطلب مضر اثرات سامنے آ سکتے ہیں جن کے لیے مریض کو ذہنی طور پر تیار رہنا چاہیے؟ بھائی کسی بھی سرجری چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، میرے نظر میں سب سرجریز بڑی ہوتی ہیں. بالکل. خاص طور پہ آنکھ کے اندر کوئی بھی چھوٹی سرجری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. آپ کو انفیکشن بہت نازک ہوتا ہے. کریکٹ. آنکھ میں انفیکشن ہو سکتا ہے، بلیڈنگ ہو سکتی ہے، پرفوریشن ہو سکتی ہے، بالعالم الغیب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں نا. تو یس احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. آفٹر سرجری اینٹی بایوٹکس ملتی ہیں، اسٹیرائڈز ملتے ہیں. وہی اسٹیرائڈ جن کو میں آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ اس کی وجہ سے گلوکوما ہو جاتا ہے، وہ اب لیکن آپ ساتھ گلوکوما سے بچانے کے لیے استعمال. ٹھیک ہے نا جی. لیکن تو یو نو اٹس پیشنٹ ڈپینڈنٹ اینڈ سرجری ڈپینڈنٹ پریکاشنس ہوتی ہیں اس کی. اسٹیرائڈ کا میں پھر بعد میں دوبارہ سے ریپیٹ کروں گا. پریونٹیبل گلوکوما جو آپ کہہ رہے ہیں نا، پریونٹیبل گلوکوما کیا ہے؟ وہ واحد ہے جو کہ وہ بھائی آپ اگر خواہ میں اسٹیرائڈز آنکھ میں استعمال نہ کریں تو پلیز آپ کی نہ گلوکوما ہوگا آپ کو وہ پرٹیکولر گلوکوما جو کہ اسٹیرائڈ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور نہ موتیا ہوگا. میں نے دیکھا 32 سال کا 30 سال کا بندہ جس کی آنکھ میں گلوکوما بھی ہوا ہوا ہے اور کیٹریکٹ بھی ہوا ہوا ہے، یعنی کالا پانی اور سفید موتیا دونوں ہوئے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کسی زمانے میں اس نے اسٹیرائڈ اس کو استعمال کیا تھا، اس سے فائدہ ہوا تھا، اس نے بس کہا جی میں اس کو، اور اس کو آگے جب بھی پریشانی ہوئی اس نے یہی استعمال کیا. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر گلوکوما یا کالے پانی کے متعلق مزید بات کی جائے گی. ڈونٹ گو اینی ویئر.